اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے حق کو سمجھنے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح پروردگار، تمہاری نیند عبادت، تمہارے اعمال مقبول، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ اس حوالے سے یہ مہینہ اس خاص وقت میں خصوصی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے کہ جب پوری دنیا کو کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور پوری دنیا اس سے متاثر ہے۔ ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں کافی عرصے سے گردش کر رہا ہے کہ کیا خدا ہم سے ناراض ہے؟ کیا حرمین کی بندش، مقامات مقدسہ کا بند ہو جانا، کیا یہ اللہ کی ناراضی کی دلیل ہے؟ تو اس کے لیے ہم قرآن اور اہل بیت سے رجوع کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ملتی ہے سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ فرما رہا ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، مصیبتیں تم پر آئیں گی، اور مصیبتیں کس طرح کی آئیں گی؟ خوف کی مصیبت تم پر آئے گی، بھوک کی مصیبت آئے گی، اور جانی و مالی نقصان کی مصیبت تم پر آئے گی۔ مصیبت کا آنا اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ مصیبت تو اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر آ رہی ہے۔ اس آزمائش میں پورا کون اتر رہا ہے، کون اس آزمائش میں کامیاب ہو رہا ہے، اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ پریشان نہیں ہوتے، نالہ و فریاد نہیں کرتے، یہ نہیں سمجھتے مایوس ہو کر کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش امت مسلمہ پر ہے، پوری انسانیت پر ہے، اگرچہ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تو وہ ذات ہے کہ جو سریع الرضا ہے، اپنے بندوں سے بڑی جلدی راضی ہو جانے والا ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ ماہ مبارک رمضان بھی تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ یہی خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا تھا، رسول اکرم نے اس کی ابتدا میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ برکت کے تحفے لے کر، رحمت کے تحفے لے کر، مغفرت کے تحفے لے کر آ رہا ہے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو پھر یہ اپنا مہمان ہمارے پاس کیوں بھیجتا ماہ رمضان کی صورت میں؟ کتنا عظیم مہمان ہے اور اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ اسی خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرمایا الشقی من حرم غفران اللہ، بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان آیا اور اس میں وہ اپنے پروردگار کو راضی کر کے اپنے گناہ معاف نہ کرا سکا۔ تو ہم سمجھتے ہیں اس حوالے سے اہل بیت کا بھی یہ وتیرہ ہے۔ مصیبت کا آنا یہ بات نہیں ہے کہ مصیبت مومن پر نہیں آتی، مومن پر مصیبت زیادہ آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مومنوں کے امیر ہیں، مومنوں کے امام ہیں، ان پر دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں آئی ہیں۔ ان کا طریقہ کار کیا رہا؟ کربلا کی اتنی بڑی مصیبت کے بعد علی کی علی بیٹی جناب زینب کبریٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ما رأیت الا جمیلا، اللہ نے فقط ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، میں نے جمال اور خوبصورتی کے علاوہ کوئی شے پورے سفر میں نہیں دیکھی۔ تو انسان پر مصیبتیں آتی ہیں اور مومن مصیبتوں پر پورا اترتا ہے۔ اس مصیبت کو مصیبت سمجھ کر نہیں بلکہ اپرچونٹی سمجھ کر، اس کو موقع سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ تنہائی، یہ کوارنٹین پیریڈ، اس کو اپنے لیے جیل اور قید و بند نہ سمجھیے، بلکہ اللہ کی طرف سے موقع سمجھیے کہ اس صنعتی دور میں، اس مائکرو ٹیکنالوجی کے دور میں اللہ نے ہمیں آپ کو سب کو یہ موقع دیا
ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اگرچہ مساجد بند ہیں تو اعتکاف تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن اللہ نے ہمیں گھر میں اپنے ساتھ راز و نیاز کا موقع دے دیا۔ اور دیکھیے اللہ کے ساتھ جو تنہائی کا جو دورانیہ ہے وہ جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، انسان اپنے پروردگار کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 48 میں امیر المومنین علیہ السلام نے بھی تنہائی کے فوائد میں کیا بیان فرمایا ہے کہ کامیابی دور اندیشی کا نتیجہ ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر کا نتیجہ ہے، اور فکر و تدبر کس طرح آتا ہے؟ رازداری کے ساتھ۔ رازداری، اسرار کی رازداری، اور اسرار کی رازداری یقیناً تنہائی، انسان اپنی تنہائی میں اپنے پروردگار کو یاد کرے، اس کا شکر ادا کرے کہ اے پروردگار تو نے موقع دیا کہ ہمیں وقت دیا اس مصروف ترین دور میں کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ تجھ سے راز و نیاز کر سکیں اور تیری ذات کے ساتھ لو لگا سکیں۔ یہی اس کا پیغام ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مواقع کو، ان آزمائشوں کو مواقع بنانے اور ان مواقع سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔